سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ شروع کر رہے ہیں۔ 30ویں پارے کا آغاز سورۃ النبا سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عما یتساءلون، یعنی لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار وہ جلد جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار وہ اسے جان لیں گے۔ تو کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں آپس میں بات کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جان جائیں گے قیامت جو ہے یہ بڑی جلد آنے والی ہے اور قیامت کا آنا حق ہے۔ قیامت نہ آئے، اگر قیامت کا وقوع نہ ہو تو پھر زندگی کے شب و روز کے یہ جو معمولات ہیں ان کا حساب کیسے ہوگا؟ پھر تو دنیا میں ظالم ظالم اور مظلوم مظلوم ہی رہ جائے گا۔ تو قیامت کا آنا برحق ہے اور اس دن مظلوموں کو ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ دیکھا جائے گا۔ پھر اس صورت کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے۔ دوبارہ اسی بات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وہ کسی کے کہنے پر جلدی نہیں آئے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم آئے گا، اس ٹائم آئے گا۔ وہ رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ اسی وقت ہی آئے گا۔ اور پھر اس سے آگے علامات قیامت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر سورۃ النازعات اس سے آگے شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے، آسانی سے نکالتے ہیں۔ جیسے آٹے میں اگر بال چلا جاتا ہے تو آرام سے بال نکال لیا جاتا ہے، تو اس طرح اہل ایمان کی روح کو نکالیں گے۔ پھر اس سے آگے سورہ عبس ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی وہ بار بار آ کر وہاں پر مداخلت کر رہے تھے۔ تو جب ان کا بار بار آنا ہوا اس بارگاہ میں تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جلال کا اظہار فرمایا، غصہ فرمایا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جلال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ نابینا صحابی جو ہیں وہ تو آپ کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب سے اپنے اس انداز میں بات کر سکتا ہے، لیکن اگر امتی اٹھ کر اس طرح سے بات کریں گے تو یہ ان کا انداز درست نہیں ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی نے
تفسیر روح البیان میں اسی بات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک امام ہر نماز کی رکعت میں ایک سورہ عبس جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا بار بار. سورہ جیسے کہ فجر کی نماز ہے تو ہر روز فجر کی ایک رکعت میں سورہ عبس کی تلاوت لازمی کیا کرتا تھا. تو کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ امام ایسا کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے, پوچھا کہ تمہیں اور کوئی قرآن مجید کی صورت نہیں آتی؟ تو کہنے لگا کہ آتی ہے, مجھے اور بھی قرآن آتا ہے. تو پوچھا کہ پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بس میرا دل چاہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا نا تو پھر تلوار لے کے اس شخص کی امام کی گردن کو اڑا دیا. تو بندہ تو وہ مسجد کا امام تھا, قرآن مجید پڑھا کرتا تھا, لیکن بات سمجھانے کی یہی ہے کہ لوگ بھی آج یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے, تو قرآن تو وہ بھی تو پڑھتا تھا. لیکن ادب ضروری ہے, ادب کا پہلو نہایت ضروری ہے. اگر ادب ہوگا تبھی قرآن مجید فرقان حمید بندے کو فیض دے گا اور فائدہ دے گا. لیکن اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر فیض اور فائدہ قرآن مجید سے نہیں ملے گا. اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. پھر اس سے آگے سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, تو دھوکے میں کیوں آ گیا؟ تو اپنے اتنے کرم والے رب سے دور ہوتا چلا گیا. تیرا رب جو ہے وہ تجھے روزی دیتا ہے, بن مانگے تجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے, تو اس سے منہ کیوں پھیر رہا ہے؟ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے پیار کرنے والوں سے منہ پھیرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے بڑا پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور اگر بندہ اس سے ہی اپنے رب سے دور ہو جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے. آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک, یعنی جس نے تجھے پیدا کیا, تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا, پھر انہیں معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, الغرض اس نے جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شکل میں بھی پیدا فرمایا ہے, جو بھی صورت عطا فرمائی ہے, تو یہ رب تعالیٰ کی چاہت ہے. اگر کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, تو یہ رب تعالیٰ کی چاہت ہے, یعنی رب چاہتا تھا کہ یہ بندہ میرا ایسا ہو. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل پیرا